सारी कौम को ये बताना चाहता हूँ कि मैंने मोहतरम इमरान खान, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को बिल्कुल सेहतमंद, खुश और खुर्रम इस माना करके एक बड़ा लीडर जो पाकिस्तान की फिक्र कर रहा है, सारी कुर्बानियाँ देने के लिए तैयार है। और ये भी मैं आपको बताऊं कि ये वो लीडर है जो दुनिया में इस वक्त सबसे ज़्यादा पॉपुलर आदमी है। क्यों? इस वजह से मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान के अंदर अगर कोई भी सर्वे हो जाए, इस इलेक्शन ने साबित कर दिया कि 70 से 80% तक इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी है। इस वक्त दुनिया में कोई लीडर ऐसा नहीं है, कोई लीडर ऐसा नहीं है जो इतनी बड़ी पॉपुलैरिटी हासिल करता हो। तो इमरान खान साहब ने सारी, मैंने उनसे हिदायत सुनी है। ख़ास तौर पर मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि उनको इस बात का बड़ा अफसोस था कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, इसके अंदर फ़ौज को बहस की बुनियाद बना दिया गया। इसके अंदर ये बात भी हो गई, और फ़ौज के हवाले से एक आर्गूमेंट मैं देना चाहता हूँ जो उमर अयूब साहब ने भी दिया, मैं भी देना चाहता हूँ कि ये कहा गया कि फ़ौज के अंदर के जो लोग मुलव्वस थे 9 मई के अंदर, उनको सज़ा दे दी गई। मगर मेरा सवाल ये है कि खुद भी आपने यही कहा कि सारी फ़ौज तो मुलव्वस नहीं थी, सारी फ़ौज को तो सज़ा नहीं दी, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चंद लोगों के ऊपर आपने इल्ज़ाम लगाया और सारी पार्टी को बंद करने की फिक्र में है, सारी पार्टी के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया। क्या ये इंसाफ है? हम भी समझते हैं कि फ़ौज सारी इस चीज़ में मुलव्वस ही नहीं है। उमर अयूब साहब ने कहा कि चंद लोग हैं, मगर आपने सारी पार्टी को बैन करने के चक्कर में सारी पार्टी का सिंबल लिया गया, सारी पार्टी को दबाया गया, सारी पार्टी पर आज भी जुल्म किया जा रहा है। तो ये एक मंतिक है जो बिल्कुल गलत। दूसरी बात ये कि फौज को 22 बहस की बुनियाद बना दिया, यानी ये आपका स्किल सेट नहीं है, सियासत आपका स्किल सेट नहीं है। और पिछले सिपाही सालार ने, अमर जावेद बाजवा साहब ने चलते चलते ये बात कही कि अब आइंदा फौज सियासत में हिस्सा नहीं लेगी। इसका मतलब उन्होंने इकबाल किया इस बात का कि जब तक तो फौज हिस्सा ले रही थी सियासत में, अब नहीं लेगी। फिर आप कहते हैं जी फौज का कोई हाथ नहीं, फौज का इंतखाबात के अंदर कोई हाथ नहीं है। एक एक बच्चा जानता है, लाखों क्लिप्स मौजूद हैं कि फौज ने इंतखाबात के अंदर कैसे इंटरफियर किया। तो सारी फौज की बदनामी की बुनियाद बन रहे हैं। क्या जरूरत है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की? आपने फौज को नुकसान पहुंचाया, फौज की ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान पहुंचाया, फौज के बिजनेसेस का शोषा छोड़ दिया आपने, वो बाई से बहस बन गए। और इस वक्त हाल ये है कि क्रिटिसिज्म आपने पूरी फौज पर इनवाइट किया। चंद लोगों का काम है। इलेक्शन के अंदर जो मैंडेट थी ना, या उसकी जिम्मेदारी सब लोग जानते हैं। हजारों क्लिप्स मौजूद है जिसके अंदर कुछ अहलकार जिम्मेदार हैं, कुछ अहलकार मौजूद हैं। और जब आप आकर ये कहेंगे कि नहीं ऐसे हम लोग कोई फौज का इसमें हाथ नहीं है, फौज का यकीनन हाथ नहीं है, मगर कुछ लोगों का फौज के अंदर से कुछ लोगों का हाथ उसके अंदर है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के हालात के अंदर इस बात का इम्कान है। तीसरी बात आपने ये कही कि जी माफ़ी मांगी जाए, तो मुझसे का सवाल हुआ लाहौर में, तो मैंने ये कहा कि माफ़ी वो मांगे जिस पर जुल्म हो रहा है, या माफ़ी उनको मांगनी चाहिए जो जुल्म की बुनियाद बन रहे हैं? ये बड़ा अहम नुक्ता है। मैं इस जुल्म के बावजूद सारी कौम खड़ी है इमरान खान साहब के साथ, और मैं समझता हूँ इमरान खान साहब जो उम्मीद की किरण है, इस वक्त अक्लमंदी का तकाजा ये है कि ज़मीन को पहचाना जाए। इस वक्त अक्लमंदी का तकाजा ये है कि वो फौज मेरी जिसने बड़ी खिदमत अदा की हैं, जिसके लोग शहीद हुए हैं, उस फौज को बदनाम करना, मैं समझता हूँ ये बहुत ही ख़राब एक्ट है। और इस अंदाज से ना आपका स्किल सेट है सियासत, ना सियासत में इंटरफेरेंस होना चाहिए। और सियासत से दूर रहकर जिन लोगों को कौम ने मैंडेट दिया है उनके ऊपर भरोसा करें। ये सोचना और ये कहना कि नहीं 70% पाकिस्तान के लोग और नौजवान गलत हैं और हम चंद लोग सही हैं, ये तो बिल्कुल एक गलत मंतिक है जो तबाही की तरफ ले जाएगी। ये बात भी मैं आपसे उजागर करता चलूं और बताता चलूं कि ये सारी जो स्टेटिस्टिक्स लेकर आए कि जी 7% लोगों ने ये भी वोट नहीं दिया इमरान खान को, ये 3% को, तो ये 1 साल से 18 साल के लोगों को भी इन्वॉल्व कर लिया इन्होंने। होता ये है कि अगर गलत कोई काम किया जाए, इलेजिटिमेट काम किया जाए, तो जो लोग कर रहे होते हैं वो लेजिटिमेट अथॉरिटी ऑर्गेनाइजेशंस को क्रिटिसाइज करते हैं, और नतीजा ये है
کہ جمہوریت کے اوپر تنقید چل رہی ہے، انسٹیٹیوشن آف جمہوریت کا ایک نیا انٹرپریشن دے رہے ہیں کہ جی یہ 31% لوگوں کی نے ووٹ دیا. میں کہتا ہوں اگر فارم 45 پر دیکھا جائے تو 50-60% لوگوں نے ووٹ دیا. اگر اور 18 سال سے نیچے کے بچوں کو دیکھنا ہے تو 80-90% جو ہیں وہ عمران خان کے ساتھ ہوں گے. تو کون سے کھاتے آپ کھول رہے ہیں؟ یعنی ایسے بولنا جو سکل سیٹ آپ کا نہیں ہے، سیاست آپ کا کام نہیں ہے. جب سیاست میں بولیں گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگ پتھر کے گھر کے اندر رہ کر جب اینٹیں پھینکو گے تو شیشے کے گھر میں رہتے ہوئے جب اینٹیں پھینکو گے تو پتھر واپس آئیں گے. تو خدا کے واسطے میری فوج کو بچائیں، خدا کے واسطے ایسا نہ کریں کہ میرے انسٹیٹیوشنز کو تباہ کریں. یہ انسٹیٹیوشنز ہمارے ہیں، یہ انسٹیٹیوشنز قوم کے ہیں. اور اگر یہ کہا جائے کہ جی یہ ادارے اور یہ بزنسز فوج کے چل رہے ہیں، اس میں کسی سے پیسہ نہیں لیا گیا، تو پاکستان کے ٹیکس پر، پاکستان کے ٹیکس ایگزمپشنز پر، پاکستان کی زمینوں پر یہ انسٹیٹیوشن چل رہے ہیں. یہ انسٹیٹیوشنز ہمارے ہیں، اس سے ہمیں بالکل کوئی انکار نہیں. اور میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ جو 9 مئی کے ذمہ داران ہیں، تحقیقات کرو اور تحقیقات کے کر کے سب کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے. اس میں ہمارا اتفاق ہے. تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور یہ پیغام، اور میں میڈیا سے گزارش کرتا ہوں کہ حق اور انصاف کے ساتھ کھڑے ہو. انسٹیٹیوشن آپ بھی بہت بڑے ہیں، زور زبردستی کے باوجود، جیسے میرے سارے بھائی میرے ہیروز ہیں جنہوں نے قربانیاں دی اور کھڑے رہے، میں چاہتا ہوں کہ میڈیا بھی اسی طرح سے کھڑا رہے. بہت شکریہ. آپ جب صدر مملکت کے عہدے پہ فائز تھے اس وقت بھی آپ نے ثالثی کی کوشش کی تھی، 1-2 ملاقاتیں بھی کروائی تھی عمران خان کی. کیا آج جو ملاقات تھی آپ کی، کیا کوئی پیغام لے کے آئے تھے؟ کیا کوئی راستہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ نکل سکتا ہے؟ جی راستہ بہت کلیئر ہے. بات کرنی پڑے گی. جو قوم جس 80% لوگوں کے نمائندوں سے بات کرنی پڑے گی. یہ کیوں کوئی کہتا ہے کہ بات نہیں کریں گے؟ اچھا، اور اگر کوئی ایسا آدمی ہوتا جس کا ویژن چھوٹا ہوتا، وہ کہتا نہیں میری انسلٹ ہے اگر تم کہتے ہو بات نہیں کریں گے تو ہم نہیں کریں گے. یہ عمران خان ہے جو اس انسلٹ کے باوجود یہ کہتا ہے کہ اگر قوم کو بچانا ہے تو بات چیت ضروری ہے. تو ابھی بھی بات چیت کا راستہ ہی ہے، کوئی جنگ کا راستہ نہیں ہے. اور جب آپ پرامن لوگوں کو، جب آپ جمہوریت پر بھروسہ کرنے والے نوجوانوں کو آپ نا امید کریں گے تو مجھے خطرہ یہ ہے، مجھے ڈر یہ ہے کہ کہیں یہ دوسری طرف نہ نکل جائیں. تو یہ پاکستان عمران خان کا کریڈٹ ہے، اس کا احسان ہے کہ ان سارے پرووکیشنز کے باوجود وہ کہتا ہے کہ آئین کے دائرے میں رہ کر ہم نے کام کرنا ہے، پرامن رہ کر کام کرنا ہے. تو یہ اس کا کریڈٹ ہے، بڑا لیڈر ہے وہ. علوی صاحب، آپ نے کہا آئین کے دائرے میں رہ کے گفتگو کرنی ہے، تو آئین کے دائرے میں رہ کے سیاسی جماعتوں سے کیوں گفتگو نہیں ہو سکتی ہے جس میں پارلیمان کا حصہ ہے؟ عمر صاحب اپوزیشن لیڈر ہے، تو اور دوسری پارٹی سے کیوں گفتگو کرنا؟ اچھا جی، اصل میں کام یہ ہے، آپ لوگ پہچانتے ہیں طاقت کس کے پاس ہے. فی الحال یہ سیاسی جماعتیں تو ملوث ہے فارم 47 کے اندر. ان کا تو کوئی سروکاری نہیں ہے حکومت کے اندر. یہ تو دیمک کی اینٹوں پر یہ معیشت کا سچا راستہ کیسے بن سکتا ہے؟ یہ معیشت کی امید لگائی ہے ہم سب نے کہ معیشت بہتر ہوگی. کہ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ہر طرف جھوٹ ہو، ہر انسٹیٹیوشن کے پیچھے جھوٹ ہو اور معیشت کی دیوار سچی کھڑی ہو جائے گی. تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کی معیشت کے ساتھ، پاکستان کی ساکھ کے ساتھ، میری فوج کی ساکھ کے ساتھ ایک مذاق کیا جا رہا ہے جو پاکستان کے لیے بڑی خطرناک کیفیت. اس کے ساتھ ایک اور چھوٹا سا پوائنٹ ایڈ کر دوں جی کہ ان 3 جماعتوں کے علاوہ ہم تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ان ٹچ ہیں، ان کے ساتھ ہم انگیج کر رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی PMLN اور MQMP، کیوں ہم ان کے ساتھ انگیج نہیں کر رہے؟ کیونکہ وہ ہمارے مینڈیٹ جو چوری کیا گیا تھا وہ ان کی کشکول میں ڈالا گیا ہے، یہ اس کی بینیفیشریز ہیں. یہ خان صاحب کا سٹانس ہے. اور ایوب صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک طرف 9 مئی ہے، خان صاحب جیل میں ہے، آپ کی لیڈرشپ بھی پریشان ہے. یہ بتائیں کہ آپ کی پارٹی کے اندر بھی گروپنگ ہوئی ہے، جس طرح شیر افضل مروت نے آپ پہ، شبلی فراز پہ الزامات لگائے کہ آپ اس کی رکاوٹ بن گئے ہیں چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں، اور خان صاحب سے ملاقاتوں میں بھی آپ کو حائل ہوئے. تو کیا وجہ ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے میں یہ بات کروں کہ سیکرٹری جنرل کی پوزیشن پہ میں نے کبھی خان صاحب کو نہیں کہا ان کا ڈائریکٹ حکم آیا تھا، بلکہ میں نے ان کو کہا تھا سر آپ ریکنسیڈر کریں. انہوں نے کہا نہیں تم نے کرنا ہے، اور یہ میرے خیال 26 مئی تھا 2023. نمبر 1. نمبر 2، لیڈر آف دی اپوزیشن کے لیے میں نے کبھی نہیں کہا، خان صاحب کا حکم ڈائریکٹ ہی آیا تھا. چیف ویپ کے لیے عامر ڈوگر صاحب کا اناؤنس خان صاحب نے کیا تھا. پرائم منسٹر کی کینڈیڈیٹ کے لیے خان صاحب نے اناؤنس کیا تھا، میرے فرشتوں کو بھی نہیں پتا تھا.
جہاں تک یہ بات ہو گئی. دوسری چیز, اڈیالہ جیل میں کوئی ملنا نہ ملنا وہ میرے اختیار میں نہیں ہے. میں تو خود, آپ سارے ساتھی, آپ کو معلوم ہے, میں 8 دفعہ آیا تھا اور مجھے ریفیوز ہوا تھا, اور 2 بار میری, آج یہ تیسری ملاقات میری ہو رہی ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب سے. تو یہ تو بات ادھر ختم ہو گئی. وزیر اعظم عمران خان صاحب کے پاس انفارمیشن آتی ہے, وہ اخبار پڑھتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں, پرکھتے ہیں. آپ یاد رکھیں, انہوں نے یہ پارٹی اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے, ان کو اپنے ایک ایک کھلاڑی کے بارے میں پتہ ہے, معلوم ہے. تو جو وہ ایکشن لیتے ہیں وہ ایکشن لیتے ہیں بحیثیت فاؤنڈر چیئرمین. سو لہٰذا میرا خیال ہے یہ بات غلط ہو گئی. اور آج بھی مجھے سمن کیا گیا تھا, میں نے آپ کو بتایا میرا تو ہری پور میں آج ریلیز کا پروگرام تھا, آج مجھے سمن کیا گیا ادھر. اور یہ انسٹرکشنز صدر صاحب کے, رؤوف حسن صاحب کے, ڈوگر صاحب کے اور پی ایم نیازی صاحب کے اور یہاں پہ سردار صاحب کے موجودگی میں یہ ساری انسٹرکشن جو ہیں وہ آتے ساتھ ہی وزیر اعظم صاحب نے ڈائریکٹلی انہوں نے بتایا. شکریہ جی, چلیں جی. تھینک یو. ایک سوال تو لے لیں ڈاکٹر صاحب. ہو گیا جی, تھینک یو.